حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کی غلامی میں رہے۔ آپ فرماتے لوگوں طرح طرح کی اذیتیں اٹھائیں، لیکن میں نے کبھی بھی غلامی کا لیبل مجھ سے اٹھا نہیں، ہر طرح کی مشکلات کو برداشت کیا، ہر طرح کی جناب والا اذیت اور تکلیف کو برداشت کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنی زندگی کا وہ دور بھی دیکھا، پہلے امیہ بن خلف کا غلام تھا، وقت آنے پہ محمد رسول اللہ کا مؤذن بن گیا ہے، پھر ایک وقت آیا کہ مؤذن رسول کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ غلامی کا دور بھی گزر گیا، طرح طرح کی مشکلات، اذیتیں، تکلیفات کا سامنا ہوا، اذیتیں اٹھائی پر صابر رہے، شاکر رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا حضرت بلال نے، مدینہ طیبہ میں حضرت بلال کو اللہ نے وہ عزت اور مقام عطا فرمایا، مسجد نبوی کے مؤذن مقرر ہوئے، مسجد نبوی کے مؤذن مقرر ہوئے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال آواز بڑی پیاری ہے سونے، آج تو بعد میری مسجد کی اذان دینی کرنی ہے۔ مسجد نبوی کے مؤذن ہر وقت مینارے پہ کھڑے ہو کر اذان دینے والے، کتنی عزت پائی حضرت بلال نے اسلام کے دامن سے وابستہ ہو کر۔ وقت گزرتا گیا، مدنی زندگی بھی سرکار کی گزر گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مدینہ چھوڑ کر اپنے وطن واپس چلے گئے۔ کیوں نہ جاتے لوگوں، جانے جانا جب موجود نہ رہے، بلال وہاں رہ کر کیا کرے گا؟ ساری عمر بلال نے جس محبوب کو اذانیں سنائی ہیں، اب محبوب سننے کے لیے رہے نہیں، بلال کس کو اذانیں سنائے گا؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں اذانیں کس طرح دے سکتا ہے؟ بلال اپنے وطن چلے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت برپا ہوا، آپ کو خلافت کے منصب پر فائز ہونا پڑا۔ صدیق اکبر خلیفہ بنے، خلیفۃ المؤمنین کے بارگاہ میں ہر طرح سے صحابی آتی ہیں، صحابہ آتے ہیں، صحابیات آتے ہیں، مدینہ کے رہنے والے لوگ بار بار آپ کے بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں اے امیر المؤمنین عرصہ گزر گیا بلال کی اذان نہیں سنی، بلاؤ کبھی بلال کو، محمد رسول اللہ کی اذان ہمیں سنا دیں، سانوں کی کرنا سرکار کی اذان سنا دیں۔ بلال حبشی کو ایک خط چلا جاتا ہے، دوسرا خط، تیسرا خط، طرح طرح کے پیغامات گئے، لوگوں نے جا کر پیغام دیا امیر المومنین تمہیں مدینہ کی سرزمین پر بلاتے ہیں اور طلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی اذان بلال کی زبان سے ہم سننا چاہتے ہیں۔ حضرت بلال نے اپنے وطن میں رہ کر انکار کر دیا، جناب والا صاف انکار۔ اس نے کہا جس کے خاطر میں مینارے پہ چڑھا کرتا تھا، اذان دینے سے پہلے جس رخ زیبا کو دیکھا کرتا تھا، اذان سے فارغ ہو کر جدھر منہ کر کے صلاۃ و سلام عرض کرتا تھا، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانے جانا نہیں رہے، بلال آئے گا، مسجد نبی کا مینار ہوگا، ماحول وہی، صحابہ وہی، دیس وہی، وطن وہی۔ بلال جب مینارے پہ چڑھ کے اذان دے گا، اگر محمد مصطفیٰ کی یاد آئی تو بلال کدھر جائے گا؟ اذان نہیں دے پائے گا۔ وقت گزرتا گیا، صحابہ کرام بے بس ہو گئے، مدینہ کے لوگ حضرت بلال کو بلانے سے بے بس ہو گئے۔ آخر فیصلہ کیا صدیق اکبر کی بارگاہ میں آ کر، او پیارے صدیق حسنین کریمین کا واسطہ بھیجو، شاید سرکار دو عالم کا مؤذن حسنین کریمین کا نام سن کر آ جائیں۔ پیغام بھیجا جناب حضرت بلال، حسنین کریمین نے کہا بلال آؤ نا، ہم آپ کے سے نانا کی اذان سننا چاہتے ہیں۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ فاطمہ الزہرا کے شہزادوں نے جب ان کا پیغام بھیجا نا، اہل بیت اطہار کا پیغام گیا حسنین کریمین کا، تو حضرت بلال کہتے ہیں پھر میں بے بس ہو گیا، مجھ سے انکار نہ ہوا، چلے آئے مدینہ۔ جب مدینہ آ کر اذان پڑھی نا، اللہ اکبر حضرت بلال کی اذان گونجی مدینہ کے شہر میں، صحابہ صحابیات دور دراز کے شہری، مدینہ کے شہری سارے گھروں سے باہر نکلے۔ عرصہ ہوا تھا کہ سرکار دو عالم کی اذان بلال کی آواز سے سنی تھی، عرصہ بعد آج بلال کی آواز آئی، سارے صحابہ گلیوں میں نکل آئے، مرد بھی نکل آئے، عورتیں بھی نکل آئیں، بچے اور بوڑھے بھی نکل آئے، بیمار بھی بستر استراحت کو چھوڑ کر مدینہ کی گلیوں میں
نکل آئے۔ لوگوں عرصہ گزرا تھا سرکار کے ہوتے ہوئے اذان سنائی دیتی تھی، آج عرصہ بعد سرکار کے جانے کے بعد بھی حضرت بلال نے مدینہ میں مصطفیٰ کی اذان سنائی ہے۔ یہ عزت کیوں ملی؟ اسلام کی وجہ سے۔ عزت کیوں ملی؟ اسلام کی وجہ سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود حیات طیبہ میں یہ مقام ملا حضرت بلال کو۔ فتح مکہ ہوا، جب مکہ شریف کو فتح کیا گیا، سرکار دو عالم صحابہ کرام کے ساتھ صحن حرم میں موجود ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے وقت ہونے پہ سرکار نے اعلان فرمایا، بلال چڑھ جا ذرا کعبے کے چھت پر۔ سبحان اللہ کے بعد ذرا کعبے کی چھت پر چڑھ جا بلال، اذان مکہ میں پڑھ لے۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں، آقا حضور حبشہ کا غلام، امیہ کے جناب والا، جوتیاں صاف کرنے والے، مکہ کی گلیوں میں مارے کھانے والے، جناب والا قریش مکہ کے در و دہلیز پر جھاڑو لگانے والے، میں بلال، صدیق بھی موجود ہے، فاروق اعظم بھی موجود ہے، دیگر بڑے بڑے صحابہ آقا تیرے موجود ہیں، پر میں بلال اللہ کے گھر کے چھت پہ کیسے چڑھ سکتا ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہی تو دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں، جو محمد کے قدموں میں آتا ہے غلام نہیں رہتا، حبشہ کا بندہ ہو کر بھی سیدنا بلال بن جایا کرتا ہے۔ چھت پہ چڑھے جوتوں سمیت اذان دیا آپ نے۔ ادھر قریش مکہ دائیں بائیں حرم کعبہ کے صحن کے دائیں بائیں جتنے قریش بستے تھے سب نے نظریں ٹکائیں، جناب والا نظریں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگے، اور یار کل تک تو ہمارا غلام تھا، ہماری جوتیاں صاف کرنے والا، آج بیت اللہ کے چھت پہ کیسے نظر آ گیا ہے؟ قریش مکہ کے لوگوں کے آپس میں یہ باتیں چلنے لگ پڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ قریش مکہ یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور قریش مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے مکہ کے قریش کے سردار سنو، تمہارے ہاں تھا تو بلال غلام تھا، اب محمد کے دامن میں آ گیا، بلال سردار بن گیا ہے۔ کہ بن گیا ہے سردار۔ یہ اسلام عزت دیتا ہے بندے کو کہ شاہوں سے نہ تم مانگو نہ چیز وہ کیا دیں گے، پیار سے آواز آئے، شاہوں سے نہ تم مانگو نہ چیز وہ کیا دیں گے، شاہوں سے نہ تم مانگو نہ چیز وہ کیا دیں گے، شاہوں سے نہ تم مانگو نہ چیز وہ کیا دیں گے، مانگو میرے آقا سے سلطان بنا دیں گے، مانگو